علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی زمین نیکی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے آباد ہوتی ہے، اور اللہ کی جو زمین ہے مخلوق کی برائیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے برباد ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کا گناہ ہوگا، کچھ لوگوں کی نافرمانی ہوگی جن کی وجہ سے باقی لوگ بھی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے یہ بارشیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے رک جاتی ہیں، اور اس کے اندر پھر پرندے بھی آ جاتے ہیں، جانور بھی آ جاتے ہیں، ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وہ بھی ہمیں بد دعا دیں گے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ معزز سامعین و ناظرین گرامی، سورۃ بقرہ آیت نمبر 58 اور 59 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے ان سے کہا یعنی بنی اسرائیل سے، ادخلوا هذه القرية کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو جھک جانا، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور حِطَّةٌ کہنا ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ پہ اور لفظ کہنا شروع کر دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 58 اور 59 کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں تھی ان کا ذکر آپ حضرات کے سامنے گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل پانی کو پار کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب آئے تھے تو یہاں پہ آنے کے بعد 40 سال تقریباً یہ مفت کا کھانا کھاتے رہے۔ مفت کا کھانا کیسے تھا؟ انہیں محنت نہیں کرنا پڑتی تھی، صبح و شام انہیں من و سلوہ ملا کرتا تھا۔ اس کی تفسیر پچھلے دروس میں گزر چکی ہے کہ 2 قسم کا کھانا انہیں ملا کرتا تھا۔ ایک خاص قسم کی خوراک کی بارش ہوتی تھی بنی اسرائیل پر رات کے وقت، جیسے ہمارے ہاں جب بارش آتی ہے تو بارش میں ژالہ باری ہوتی ہے، تو ان کے ہاں کھانے کی ایک خاص قسم کی بارش ہوتی تھی۔ صبح کے وقت ہر بندے کے خیمے کے قریب، کمرے کے قریب اتنا کھانا پڑا ہوتا تھا کہ اس پر 24 گھنٹے گزر سکتے تھے۔ نمبر 2، ایک خاص قسم کا پرندہ تھا جو ان کے قریب آ جاتا تھا، ان کے گھروں کے قریب، اور یہ پکڑ لیتے تھے اور اس کو پکاتے تھے۔ جب مسلسل کئی سال تک بنی اسرائیل یہ مفت کے کھانے کھاتے رہے تو پھر انہوں نے تمنا کی کہ اب ہم یہ کھانے کھا کھا کر تھک گئے ہیں۔ اس کا ذکر پھر آگے آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا تھا ہمیں دالیں چاہیے، وعدسیہا وبصلیہا وقثائہا وفومہا، کیکڑیاں ہونی چاہیے، دال ہونی چاہیے، پیاز ہونا چاہیے، یہ قسم کی چیزیں ہونی چاہیے۔ یہاں پہ بھی انہوں نے مطالبہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اب ہم کھانا تبدیل کریں گے۔ تو پھر انہیں حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادخلوا هذه القرية کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ بستی کون سی تھی؟ مفسرین نے بیت المقدس کا نام بھی لکھا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ جو اکثر مفسرین جس بات پر متفق ہیں، تفسیر عزیزی کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ وہ بستی تھی اریحہ، اس بستی کا نام تھا۔ انہیں حکم تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ پھر یہاں پہ بھی مفسرین نے اس بات کی وضاحت لکھی ہے کہ آیا جب انہیں حکم تھا کہ اس بستی میں داخل ہونا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تھا یا موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھا؟
تو مفسرین نے اس کی بھی وضاحت کی ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں یہ اس اریحہ بستی میں داخل ہوئے۔ پھر انہیں حکم تھا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے تمہارا دل چاہے وہاں سے کھاتے پیتے رہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے داخلے کے وقت دو شرطیں رکھی تھی، وادخلوا الباب سجدا، کہ جب اس بستی کے دروازوں میں سے گزر کر جانا تو سجدہ کرتے ہوئے جانا، عاجزی کے ساتھ جانا۔ نمبر 2 وقولوا حطہ، اور حطۃ کہنا۔ پھر اس کی تفسیر میں بتاتا ہوں حطۃ کا کیا معنی ہے۔ یہ دو باتوں کا حکم تھا۔ پرانے زمانے میں بستیوں کی حفاظت کے لیے شہر کے باہر دروازے ہوا کرتے تھے۔ آگے سورۃ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آئے گا تو اس میں بھی یہی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا تم الگ الگ دروازوں میں سے داخل ہو کر جانا۔ اس کی وجوہات بھی مفسرین نے لکھی ہیں کہ جیسے یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی خوبصورت تھے، تو جب اکٹھے 10 بھائی 11 بھائی ایک دروازے میں سے داخل ہوں گے تو نظر بھی لگ سکتی ہے۔ عام انسان تو نہیں تھے، نبی کی اولاد تھی، تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کر دیا تھا ایک دروازے میں سے نہ جانا، الگ الگ دروازوں میں سے ہو کر جانا۔ تو پرانے زمانے میں شہروں کی حفاظت کے لیے یا تو 4 دیواری ہوا کرتی تھی یا پھر حفاظت کے لیے ایک دروازہ رکھا ہوتا تھا، اس میں سے گزرتے تھے۔ آج بھی ہمارے یہاں کراچی میں کچھ دروازے ہیں، اب مکمل طور پر تو پناہگاہ اس کے نہیں ہے، تو پرانے زمانے میں اس طرح ہوا کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کہا کہ قوم کو کہنا ہے پہلا جو کام کرنا ہے وادخلوا الباب، دروازوں میں سے داخل ہوتے وقت سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی نا بنی اسرائیل، یہ الٹے دماغ کے لوگ تھے۔ اب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بدل دیا۔ حکم کیا تھا؟ سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے، سجدہ کرتے ہوئے، اور یہ اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے اس بستی میں داخل ہوئے اور اکڑتے ہوئے داخل ہوئے، الٹا مطلب لیا۔ جیسے چھوٹا بچہ جب وہ چلنا سیکھتا ہے تو اپنے گھٹنوں کے بل یوں جا رہا ہوتا ہے، تو یہ یوں اس بستی میں داخل ہوئے، الٹ لیا مانا۔ دوسرا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا وقولوا حطۃ، تم نے حطۃ کہنا ہے۔ حطۃ کیا ہوگا؟ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک تو یہاں پہ یوں اپنی جانوں کو گھسیٹتے ہوئے گئے۔ حکم سجدے کا تھا، سجدہ کرتے ہوئے جانا۔ پچھلی امتوں میں سجدہ شکر ہوا کرتا تھا، اور ہماری شریعت میں سجدہ شکر کا ہمارے امام ابو حنیفہ کے نزدیک سجدہ شکر الگ طور پر اس سے بہتر ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ لی جائے۔ انسان کا کوئی کام پورا ہو جائے، انسان کو خوشی مل جائے، تو انسان خوشی کے موقع پہ صرف سجدہ نہیں، مکمل 2 رکعت نفل پڑھے۔ ہمارے یہاں جو سجدہ کیا جاتا ہے، بعض حضرات ہمارے نماز جیسے پوری کرتے ہیں تو خواہ ایک سجدہ کر لیتے ہیں، یہ ایک مروج سجدہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ خالی سجدے سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ پر سجدہ تلاوت واجب ہوا ہے تو وہ الگ بات ہے کہ سجدہ تلاوت آپ ادا کر رہے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ اور سجدہ شکر خالی سجدے کی کچھ نہ کچھ گنجائش ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھے جائیں۔ نبی علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا تھا تو نبی علیہ السلام جب فتح مکہ میں داخل ہوئے، نبی علیہ السلام عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام نے وہاں پہ جا کر 8 رکعت نفل نماز ادا کی تھی، جس کو چاشت کی نماز کہا جاتا ہے، یہ نبی علیہ السلام نے وہاں پہ کی تھی۔ غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام نے بھی 2 رکعت نفل کے طور پر شکرانے کے طور پر پڑھی تھی۔ تو اگر انسان کو کوئی نعمت مل جائے، کوئی چیز مل جائے، کوئی انسان کی تمنا خواہش پوری ہو جائے، تو اس پہ 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھنا یہ بہتر طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو انہیں یہ حکم تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایران کے پائے تخت کو فتح کیا، مدائن کو، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی سجدہ شکر کے طور پر 2 رکعت نفل پڑھے تھے۔ تو بہرحال خالی سجدے سے یہی بہتر ہے کہ نفل پڑھے جائیں شکرانے کے طور پر۔ پہلا حکم انہیں یہ تھا کہ تم نے جاتے وقت سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے۔ دوسرا حکم کیا تھا؟ وقولوا حطۃ، تم نے کہنا ہے حطۃ۔ یہ اصل میں لفظ تھا احطط عنا حطا، کہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔
اصل میں لفظ یہ تھا، پھر حتتن سے بنا. تو انہوں نے اس لفظ کو حتتن کو بدل دیا. کیا کہا؟ وہاں پہ سجدہ کو بدل دیا اور یہاں پہ حتتن کی بجائے کہا حنتتن. حنتتن کہتے ہیں گندم کی سٹے کو، خوشے کو. اور پھر کہا حبتن فی شعرتن، گندم کا خوشہ ہو اور خوشہ گندم کے دانوں سے بھرا ہوا ہو. کتنا لفظ کو بدلا ہے. یہ تو وہی بات ہے کہ استاد نے شاگرد سے پوچھا بیٹا دو اور دو کیا ہوتے ہیں، تو شاگرد بھوکا بیٹھا ہوا تھا، جیسے آج کل سکولوں کی چھٹیاں دیر سے ہوتی ہیں، تو شاگرد نے کہا استاد جی 2 اور 2 4 روٹیاں ہوتی ہیں. تو ان کے دل میں بھی وہی بات تھی کہ ہمیں کھانے کے لیے دالیں چاہیے، اس طرح کی چیزیں چاہیے. اب تھک گئی ہیں، آسمان سے ہمیں روزانہ کھانا ملتا ہے. تو انہوں نے کہا حبۃ فی شعرۃ، ہمیں گندم ملنی چاہیے، خوشوں کے اندر ہو، تازہ تازہ گندم ہونی چاہیے. خوشے کے اندر گندم محفوظ رہتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا شاید کہ یہ جو چوہے ہوتے ہیں نا یا گلہری، یہ جب گندم کو لے جاتے ہیں تو اپنے بلوں کے اندر جب گندم کو رکھتے ہیں غاروں کے اندر تو دانے نہیں نکالتے، اس خوشے کے اندر سٹے کے اندر رکھتے ہیں، اس کے اندر دانہ محفوظ رہتا ہے. یہ چالاک ترین مخلوق ہے چوہا. ایک محدث نے اتنے تک لکھا ہے کہ چوہا جو ہے نا یہ انسان کی طرح رشوت بھی لیتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے. پھر ایک عالم نے اپنا تجربہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ کسی چوہے کے لیے وہ جو ان کو پکڑنے کے لیے وہ آلہ ہوتا ہے وہ لگایا گیا، تو جو بڑا چوہا آیا نا تو وہ گرفتار ہو گیا. اب نمبر پر چوہے آتے گئے ادھر ارد گرد بیٹھ گئے. پھر واپس چلے گئے. واپس جا کر اپنی غاروں میں جو جو ان کے پاس تھا، کسی کے پاس روٹی کا ٹکڑا، گندم کا ٹکڑا، یہ تو چیزیں لے جاتے ہیں اپنے غاروں میں، وہ آ کر اس آلے کے قریب رکھ دیے جس آلے میں اس کو پھنسایا جاتا ہے، دیکھو سپورٹ کیا جیسا کہ اس کے قریب رکھ دیے. تو عالم لکھتا ہے کہ پتہ چلا کہ چوہوں میں بھی رشوت چلتی ہے. تو رشوت دینے کے لیے کہ ہمارے چوہے کو چھوڑ دو، یہ چیزیں قبول کر لو. تو بہرحال یہ چالاک ترین چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کیے ہیں ان کے رہن سہن کے متعلق ان کو اپنی اتنی عقل دی ہے، کھانے پینے کے متعلق، اپنی رہائش کے متعلق. کبھی چیونٹیوں کو بل کو دیکھیں کتنے عجیب کاریگری سے وہ اپنے بلوں کو بناتے ہیں. اسی طرح بعض یہ جو اڑنے والے پرندے ہوتے ہیں ان کے گھونسلے دیکھیں. بعض دفعہ درختوں پہ پرندے گھونسلے بناتے ہیں. میں نے ایک گھونسلہ دیکھا، اس کے 2 راستے بنے ہوئے تھے. ایک راستے کے اندر جب راستہ جاتا تھا تو اوپر جا کر بند ہو جاتا تھا، راستہ نہیں تھا. پھر دوسری طرف سے جو اس کا جانے کا راستہ تھا وہ صحیح تھا. یہ کس لیے ایسا راستہ بنایا تھا؟ یہ سانپ سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، کہ سانپ جب میرے بچوں کو کھانے کے لیے آئے گا ادھر جائے گا تو اس کو گھونسلہ خالی نظر آئے گا، دوسری طرف سے سانپ جا نہیں سکتا تھا. یہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے. بہرحال بتا میں یہ رہا تھا کہ بنی اسرائیلیوں نے کیا کہا؟ حتتن کی بجائے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، انہوں نے کہا حنتتن، گندم کی خوشے ہونی چاہیے، حبتن فی شعرۃ، یہ انہوں نے بدل دیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ نغفر لکم خطایاکم، اگر تم اس طرح کہتے تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتے. وسنزید المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خصوصی کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ اور نیکی کا جو پیمانہ ہے نا ایک جیسا نہیں رکھا. گناہ اور نیکی کا پیمانہ، یہ ہمارے کندھوں پہ فرشتے ہے نا، ہر چھوٹا بچہ جانتا ہے دائیں کندھے پہ جو فرشتہ بیٹھا ہوا ہے یہ نیک اعمال ہمارے لکھتا ہے، اور بائیں کندھے پہ جو فرشتہ بیٹھا ہوا ہے یہ ہمارے گناہوں کو لکھتا ہے. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے مکمل اجازت دی ہوئی ہے، مکمل اختیارات دیے ہوئے ہیں، لیکن اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے مکمل اختیارات نہیں دیے. کیسے مکمل اختیار ہے اس فرشتے کو؟ ایک بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ارادے پہ اس فرشتے کو اجازت ہے تم ایک نیکی لکھ دو. میں بارہا اس ارادے کی وضاحت کر چکا ہوں. ارادہ ہونا چاہیے، ارادہ بمانا جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. ارادہ ہونا چاہیے، ارادہ بمانا جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے تبلیغ والے حضرات کہتے ہیں ارادے پہ نیکی ملتی ہے. ہاں، اس ارادے پہ نیکی ملتی ہے جب ارادہ آپ کا ارادہ ہو. بعض حضرات کہتے ہیں کہ میرا ارادہ ہے اور دل میں کہتے ہیں قسم ہے جو لگا ہوا نا، یہ ارادہ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. وہ ایک بندہ تھا نا، جب ارادے لکھے جا رہے تھے تو ایک بندہ کھڑا ہوا، کہا امیر صاحب مادہ پر آغاش خلق یا اسے او جنہ، میرے لیے وہ چیز لکھ دو کہ جو لوگ لکھواتے ہیں اور جاتے نہیں ہیں. تو اس کا ابتدا سے یہی ذہن تھا نا کہ میں جاؤں گا نہیں، صرف لکھوا رہا ہوں. اس ارادے پہ ثواب نہیں ملتا. جو ہم کہتے ہیں نا انشاءاللہ میں جاؤں گا، انشاءاللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح ہونی چاہیے. اسماعیل علیہ السلام نے کس طرح انشاءاللہ کہا تھا؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے بیٹے میں خواب کے اندر دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب بتا تیرا کیا خیال ہے، کیا رائے ہے تیری؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے والد کو جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم ہے اس کو پورا کرو۔ یوں نہیں کہا کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے، اسماعیل علیہ السلام بھی سمجھتے تھے کہ پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم ہے وہی کرو۔ پھر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے خالی انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تیار ہو گئے، آنکھوں پہ پٹی بندھوا دی، اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کو کہا ابا جان اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دو تاکہ آپ کے دل میں میری شفقت پیدا نہ ہو، میری آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دو تاکہ اللہ کے حکم میں رکاوٹ نہ آئے کہ میں آپ کو دیکھوں اور کہوں کہ مجھے باپ ذبح کر رہا ہے۔ انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے، اسے کہتے ہیں انشاءاللہ، جب مکمل طور پر تیار ہو جائے۔ اس مسئلے کو غلط نہ سمجھنا کہ میں کوئی تبلیغ کی مخالفت کر رہا ہوں، میں اس کا مطلب یہ بتا رہا ہوں کہ ارادے کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ میں جاؤں گا، اپنا بستر مسجد میں لے آؤ، مکمل تیاری کر لو، پھر رکاوٹ بن جائے پھر اور بات ہے۔ یہ جھوٹ والا ارادہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں جاؤں گا اور دل میں دلی ڈھوڑے میں نہیں بیٹھا ہوا جو نہ ویسا بس انہوں کو جان چھوٹے میں نہیں چھوڑیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے، مکمل طور پر تیاری ہونی چاہیے، ارادہ اس چیز کا نام ہے۔ تو بتا میں یہ رہا تھا اس فرشتے کو مکمل اختیار ہے، آپ نیکی کا ارادہ کرو گے نا تو یہ فرشتہ ایک نیکی لکھ دے گا اگرچہ آپ نے نیکی نہ کی ہو۔ میں ایک سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، آج ہماری محفل ذکر ہے، کسی بندے نے اثر سے یہ ارادہ کیا کہ آج جمعرات ہے، آج محفل ذکر ہوگی تو میں بیان سننے کے لیے جاؤں گا، ذکر کے لیے جاؤں گا، لیکن پھر والد نے کوئی کام بتا دیا جاؤ وہاں سے دودھ لے آؤ۔ اب اس بندے کا تو ارادہ تھا نا، والد نے کسی دوسری طرف بھیج دیا تو اس کو ایک نیکی ملے گی اور اس فرشتے کو اختیار ہے کہ اس کی ایک نیکی لکھ دے۔ پھر اگر یہ بندہ آ گیا اور محفل میں شرکت کر لی، جو بھی نیک کام ہو، جس نیک کام کا بھی ارادہ کیا تھا اور وہ نیک کام کر لیا، اس بندے کو، اس فرشتے کو اجازت ہے ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے اس فرشتے کو اختیار ہے 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے، کم از کم 10 نیکیاں، ورنہ جتنا اخلاص ہوگا اس کے مطابق 700 تک جاتا ہے۔ یہ اس فرشتے کو اختیار ہے، لیکن اس فرشتے کا اختیار بھی دیکھیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس فرشتے کا اختیار بھی دیکھیں۔ اگر کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرے، اس فرشتے کو اجازت نہیں ہے ارادے پہ تم گناہ لکھو، ایک۔ نمبر 2، اگر کوئی بندہ اس ارادے پہ عمل درآمد کرتا ہے، گناہ کر لیا، پھر بھی اس فرشتے کو اجازت نہیں ہے گناہ لکھنے کی، پھر اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے، یا اللہ ارادہ کیا تھا میں نے گناہ نہیں لکھا، گناہ کر دیا ہے اب گناہ لکھ دوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، تھوڑا صبر کرو، ہو سکتا ہے بندہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ اب یہ فرشتہ انتظار کرتا ہے، اگر اس بندے نے اس گناہ سے توبہ کر لی، پھر اس فرشتے کو اختیار ہے، اس بندے نے گناہ کیا تھا، گناہ سے توبہ کر لی، اس کے نام اعمال میں نیکی لکھ دو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کہ کیا گناہ ہے اور اس گناہ پہ توبہ کیا، گناہ نہیں لکھا جا رہا، نیکی لکھی جا رہی ہے۔ اس فرشتے نے کچھ بھی نہیں لکھا۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر کسی بندے نے گناہ کر لیا اور گناہ کرنے کے بعد توبہ بھی نہیں کی، پھر بھی یہ فرشتہ اللہ سے اجازت مانگتا ہے، یا اللہ گناہ کیا تھا، گناہ کر لیا، گناہ کے بعد توبہ نہیں کی، اب دوسرا گناہ کر لیا ہے، اب کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو پہلا گناہ کیا تھا اس کے بدلے میں ایک گناہ لکھ دو۔ پھر حدیث شریف کے اندر آتا ہے اگر انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ سے توبہ نہیں کرتا تو انسان کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جیسے ہم قلم دوات کے ساتھ لکھتے ہیں کاپی اور تختی وغیرہ پہ، تو سیاہی جب اس چیز پہ لگتی ہے تو نقطہ بن جاتا ہے، دل پہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے کالا۔ پھر اگر توبہ نہیں کی اور دوسرا گناہ کر لیا، پھر دوسرا نقطہ لگ گیا، یہ نقطے لگتے لگتے، یہ ڈاٹ لگتے لگتے انسان کا مکمل دل پھر کالا ہو جاتا ہے، پھر انسان کو نماز کی توفیق نہیں ملتی، اگر مل جاتی ہے تو انسان کو نماز کے اندر مزہ نہیں آتا، پھر انسان کو تلاوت کرنے کا موقع نہیں ملتا، اگر کرتا بھی ہے تو وہ سرسری طور پر کرتا ہے، پھر انسان کو ذکر کرنے کا موقع نہیں ملتا، کرتا بھی ہے تو اس کو مزہ نہیں آتا، ذکر میں اس کو پھر مزہ نہیں آتا، کسی نیک کام میں بھی اس کو مزہ نہیں آتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ دل تاریک ہوتا ہے۔ اکثر احباب یہی عرض کرتے ہیں میں تلاوت کرتا ہوں مزہ نہیں آتا، نماز پڑھتا ہوں سکون نہیں ملتا، نوافل پڑھتا ہوں مجھے مزہ نہیں آتا۔ ارے مزہ تب آئے گا جب اس دل کو ہم پاک رکھیں گے، مزہ تب آئے گا جب اس زبان کو ہم پاک رکھیں گے۔ دیکھیں میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک برتن ہو آپ کے پاس،
اس برتن میں آپ کسی جانور کو، خصوصاً کتے وغیرہ کو، آپ پینے کے لیے دودھ دے دیں، پانی دے دیں، اس برتن کو دھوئے بغیر اس برتن کے اندر آپ پانی پئیں گے؟ یقینی بات ہے آپ نہیں پئیں گے کہ اس برتن میں کتے نے منہ لگایا ہے تو میں اس برتن میں نہیں پیوں گا جتنے تک اس کو دھو نہ لیا جائے۔ پھر کچھ وسواسی ایسے ہوتے ہیں، وسوسوں کے شکار والے، جو کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، کتے نے ایک دفعہ منہ لگا لیا ہے تو اب اس زندگی میں بھی اس کو نہیں پیوں گا، حالانکہ شریعت کہتی ہے کہ 3 دفعہ دھو لیا بس جان چھوٹ گئی۔ ایک بندہ تھا، اس کے پاس کھانے کے لیے یہ جو مٹھائی ہوتی ہے رسگلے وغیرہ یہ لائے گئے، تو اس نے دوسرے بندے نہیں 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 تقسیم اس طرح نہیں کرنی ہے، رسگلے کو ہاتھ نہیں لگانا، اگر آپ کے ہاتھ لگ گئے تو جراثیم لگ جائیں گے۔ کیسے تقسیم کی؟ لفافے کو الٹا پکڑا، اب لفافہ الٹا ہے اور اس میں سے ایک ایک رسگلے کو چھوڑ رہا ہے اور دوسرے بندوں کے ہاتھ پہ رکھ رہا ہے تاکہ میرے پاس جو رسگلہ بچے نا اس کو کسی بندے کے ہاتھ لگے ہوئے نہ ہو۔ تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان وساوس کا انسان اگر شکار ہو جائے پھر چھٹکارا ناممکن ہوتا ہے۔ پھر انسان یوں سوچتا ہے اچھا یہ میرے پاس تسبیح پڑی ہے نا، جس بندے نے بنائی ہوگی پتہ نہیں وہ مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا، اس کے ہاتھ پاک ہوں گے یا ناپاک ہوں گے، پاک ہوگی یا نہیں ہوگی، پھر جائے گا صابن کے ساتھ اس کو دھوئے گا پتہ نہیں پڑے گا یا نہیں پڑے گا، دھو کر اس کے جو ہے نا رنگ کو ختم کر دے گا۔ یہ وساوس کا علاج نہیں ہوتا، وسوسوں کا علاج وسوسوں کو چھوڑنا ہے، اس کا علاج اور کوئی نہیں ہے دنیا میں، یاد رکھنا کوئی علاج نہیں ہے وسوسے کا۔ تو بات یہ کر رہا تھا اگر کسی برتن میں آپ نے کتے وغیرہ کو پانی پینے کے لیے دے دیا، دودھ وغیرہ دے دیا، اس برتن کو دھوئے بغیر آپ استعمال نہیں کر سکتے، تو جس زبان پر ہم لوگوں کو گالیاں دیں، جس زبان کے ساتھ ہم غیبت کریں، جس زبان کے ساتھ ہم جھوٹ بولیں، پھر اس زبان سے تلاوت کریں تو مزہ آئے، پھر اس زبان کے ساتھ ذکر کریں تو ہمیں مزہ آئے گا، پھر اس زبان کے ساتھ درود پڑھیں گے تو ہمیں مزہ آئے گا؟ قطعاً نہیں آئے گا، قطعاً نہیں آئے گا۔ مزہ تب آئے گا جب اس زبان کو پہلے پاک کیا جائے گا، جب برتن کو دھویا جاتا ہے پھر وہاں پہ پانی پیا جاتا ہے، دل کو پہلے دھویا جائے گا پھر اللہ کی محبت دل میں آئے گی، دل کو پہلے گناہوں سے صاف کیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کی نورانیت، دل میں ایمان کی نورانیت عطا فرمائیں گے، ذکر میں بھی پھر مزہ ہوگا، تلاوت میں بھی مزہ ہوگا، درود میں بھی مزہ ہوگا، نوافل میں بھی مزہ ہوگا، ہر چیز کے اندر انسان کو لطف آئے گا اور انسان کو سکون ملے گا، یہ لطف تب ملتا ہے۔ تو بہرحال بات بہت لمبی چلی گئی، تو میں بات یہاں سے کر رہا تھا کہ ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہمارے لیے کیا ہونے چاہیے، گندم کے خوشے ہونے چاہیے، اور ان خوشوں کے اندر ہمارے لیے کیا ہونی چاہیے، گندم ہونی چاہیے۔ تو پھر کیا کیا، یہ لفظ تبدیل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اگر یہ حتتن کہتے تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو ہم مزید بدلہ دیتے ہیں۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ سے بات چلائی تھی کہ ہمارے ہاں جو 2 فرشتے ہیں ان میں اس فرشتے کو کتنا اختیار ہے اور اس فرشتے کو کتنے اختیار ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا انہیں حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ پہ اور لفظ کہنا شروع کر دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کیونکہ وہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی انسان نافرمانی کرے اور انسان کو ڈھیل مل رہی ہو، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، بعض گناہوں پہ انسان کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے اور پردہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بہت زیادہ پردہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ستار ہے۔ اگر انسان حد سے گزر جائے، ظلم پہ ظلم کرتا جائے، گناہ پہ گناہ کرتا جائے، اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو پردہ دیتا ہے، لیکن جب ظلم زیادہ ہوگا، دوسروں کے حقوق ہوں گے نا، تو پھر ایک نہ ایک دن پکڑ ایسی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ اچانک آتی ہے نا تو پھر وہ اچانک پکڑ سخت ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے فوراً پکڑ کہ انسان نے کوئی گناہ کیا فوراً پکڑ آ گئی، فوراً پکڑ آ گئی، یہ اتنی خطرناک نہیں ہوتی۔ مثلا اگر کسی نے بدنظری کی، تہجد کی اس کو توفیق صبح کے وقت نہیں ملی، کسی نے کسی کا حق کھایا تو فوراً اس کا نکل گیا، یہاں کی بات ہے، یہاں درابن کی بات میں کر رہا ہوں۔ ایک بندے نے خود مجھے کہا ہے کہ میں اڈے پر سے آ رہا تھا اور میرے سامنے ایک بندے نے سودا لیا، اور جب اس نے پیسے دیے واپس جانے لگا تو اس کی جیب سے 500 کا نوٹ گرا، میں نے فوراً اٹھا لیا، مجھے پتا تھا کہ اس بندے کا گرا ہے، وہ کہتا ہے میں نے فوراً اٹھا لیا۔ اور پھر ایک بندہ کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا تقسیم کرتے ہیں آدھو آدھ، تو میں نے کہا نہیں،
وہی میں نے سارا رکھ لیا۔ وہ کہتا ہے ابھی تک میں گھر تک نہیں پہنچا تھا کہ مجھے گھر سے کال آئی کہ بیٹی بیمار ہے، جلدی آؤ گھر کو۔ گھر جب گیا تو اس کی طبیعت زیادہ خراب تھی، پھر موٹر منگوائی اور پشاور گئے سیدھا۔ کہاں وہ 500 اور کہاں یہ کتنا لگا ہوگا، 5000 سے بھی زیادہ لگا ہوگا۔ وہ کہتا ہے مجھے اس دن سمجھ آ گئی کہ دوسروں کا کھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے نکالے گا، تو دوسروں کا حق نہیں کھانا چاہیے۔ تو انسان جب گناہ کرے اور گناہ پہ فوراً پکڑا جائے، اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسرے گناہ کی ڈھیل نہیں دی، فوراً پکڑا گئے۔ اگر ڈھیل پہ ڈھیل ملتی جائے تو اس سے پھر ڈرنا چاہیے، پھر انسان کو اس پہ فخر نہیں کرنا چاہیے کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور مجھے کچھ نہیں ہو رہا، پھر اچانک پکڑا سکتی ہے، پھر اچانک پکڑا سکتی ہے۔ میں نے ایک کتاب کے اندر ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، عالم تھے، ان کے سامنے ایک نوجوان جا رہا تھا۔ در نایاب کے اندر حضرت مولانا عبداللہ شاہ صاحب ہمارے ڈیرہ نعمانیہ کے شیخ الحدیث ہیں، استاد الحدیث ہیں، انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ان کے ساتھ شاگرد جا رہا تھا، سامنے ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکا آ رہا تھا۔ جیسے دیکھا تو بعض لوگ کسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں تو عجیب عجیب ان کے ذہن میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، تو اپنے استاد سے کہتے ہیں کہ استاد جی اتنے خوبصورت لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں جلائیں گے؟ تو اس استاد نے، اس بزرگ نے کہا بیٹا جس انداز سے آپ نے بات کی ہے نا، اور آپ کے دل میں جو بات پیدا ہوئی ہے، اس کا عنقریب تم انجام دیکھ لو گے۔ وہ بندہ خود کہتا ہے کہ میں قرآن کریم کا حافظ تھا اور کچھ سالوں کے بعد مجھے مکمل قرآن بھول گیا۔ بعض دفعہ یوں ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان سے جہاں پہ خطا ہو جائے وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی زمین نیکی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے آباد ہوتی ہے، اور اللہ کی جو زمین ہے یہ مخلوق کی برائیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے برباد ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کا گناہ ہوگا، کچھ لوگوں کی نافرمانی ہوگی جن کی وجہ سے باقی لوگ بھی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے یہ بارشیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے رک جاتی ہیں، اور اس کے اندر پھر پرندے بھی آ جاتے ہیں، جانور بھی آ جاتے ہیں، ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وہ بھی ہمیں بد دعا دیں گے، یہ ہوتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم گناہوں سے پاک ہیں، جو آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ میں گناہوں سے پاک ہوں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، نبی صرف گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، لیکن گناہ جیسے ہو فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ پھر توبہ کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ وضو کرو گے، مسجد میں آؤ گے۔ توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دو۔ نمبر 2، آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں نے غلط کام کیا ہے، دل کے اندر شرمندگی پیدا ہو جائے۔ نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرو۔ بس توبہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔